الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العطر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ سے حیض کے بارے پوچھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رب کائنات نے مخلوق پر ایسا کرم اور احسان فرمایا کہ زندگی کا کوئی پہلو اس میں نہ کسی قوم کی قید رہی، نہ کسی وقت اور زمانے کی قید رہی، بلکہ آپ کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ہر سوال کا مخلوق کو جواب بھی نصیب ہوا، اور آپ کی ذات اقدس میں ایسی کامل رہنمائی نصیب ہوئی کہ اب کسی کے سامنے حق و باطل میں جو تفریق ہے کوئی شائبہ نہیں۔ ویسے بھی جہاں حق ہے، جو بات حق ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، اور اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ جہاں جو ضرورت پیش آئی آپ کے حضور پیش کی گئی، اللہ کریم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور کثیر سوال وہ ہیں جو بغیر سوال کیے اللہ کریم نے رہنمائی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو کلام ذاتی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اصول بیان فرمائے گئے ہیں، جہاں سابقہ اقوام کے حالات اور واقعات بیان فرمائے گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوال عرض کیے گئے، جہاں کسی کی بدبختی کہ اس نے اعتراض اٹھایا، کہیں کو معاملہ پیش آیا تو قرآن کریم نے جہاں وہ ان حصوں اور ان اوقات اور ان موقعوں کے جواب ارشاد فرمائے تو وہ اصولی حصوں میں ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ وہ اصول طے ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کریم نے انسان کو افضل الخلق پیدا فرمایا، فاحسن تقویم، قرآن کریم نے تخلیق کا نمونہ ارشاد فرمایا۔ جو حصے اللہ کریم نے تخلیقی طور پر ہر مخلوق کے لیے مقرر فرمائے ہیں، وہ کریم بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب کیسے کتنے وقت کی فرصت و عطا فرماتا ہے، یہ اس کے اپنے دست قدرت میں ہے اور اس کے اپنے فیصلے ہیں، اور ہر شے کا جسے اس نے جو عطا فرمایا ہے عین وہ مطابقت رکھتا ہے، عین درست حصہ ہے۔ اسی طرح آپ کے حضور مختلف سوال عرض کیے گئے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ حیضہ خاتون جو ہے اس سے متعلق کیا حکم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے حیض کے بارے پوچھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان میں کوئی پہلو ایسا ہے جسے بالعموم جس پر بات کی جاتی ہے، سوال ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک پردہ، ایک باریکی اور ایک ایسا پہلو کہ جس کے سوال جواب میں ایک حدود و قیود جو ہے انہیں دیکھا جاتا ہے اور محفل کے مطابق بات ہوتی ہے۔ لیکن جتنے بھی پردے کی بات ہو، قرآن کریم نے اصول بیان فرمائے ہیں، اور ان اصولوں کا بیان کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور خواتین کے حوالے سے بیشتر حصے جو ہیں وہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں، مختلف حصوں پر مختلف روایات جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کا سبب بنے، اس لیے کہ جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کے لیے جو حکم ہے یہ سارے حصے اس حکم کی جاننے کے ذرائع ہیں۔ اللہ کریم
ہر ایک کا حصہ قبول فرمائے جہاں جسے اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ان حصوں پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جو ہر ایک کو پیش آتے ہیں، یہاں کی کمی بیشی جو ہے اسے ہر ایک نے اس کی جواب دہی دینی۔ تو وجود انسانی کی جو کمی بیشی ہے اس میں خواتین کے ساتھ ایک ایسی بیماری کی کیفیت ہے یا ایسی وجودی کیفیت ہے انہیں ہر ماہ جس میں سے گزرنا ہوتا ہے، اور وہ ناپاکی کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں نماز جو ہے اس کی چھوٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ایام مخصوص جب کسی خاتون پر وارد ہوں تو اسے نماز کی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن رمضان المکرم میں اگر روزے ہیں اور روزوں میں یہ صورت پیش آئی تو اسے بعد میں غیر رمضان میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے ایسا بھی لکھا کہ ایسی کیفیت جس خاتون کو ہو اسے بعض اقوام اپنے گھر اور اپنے قریب سے یعنی کھانے پینے سے بھی اس طرح دور کر دیتے تھے کہ یہ ایسی بات یا ایسی نحوست ہے جو ہمارے سارے گھر پر اثرات پیدا کرے۔ پھر جو بقائے نسل کے حوالے سے یعنی بقائے انسانیت کے حوالے سے جو خاتون اور مرد کا ملاپ ہے، اس زمن میں بھی یہ سوال آتا ہے۔ اللہ کریم نے ہر شے کے جوڑے پیدا فرمائے، اور جہاں یہ جوڑے ایک دوسرے کی تسکین اور ایک دوسرے کی معاونت کا سبب ہیں، وہیں بقائے نسل کا بھی سبب ہیں، جو بہت بنیادی بات ہے۔ فرمایا قل هو اذن، فرمایا وہ ناپاکی ہے، کہ یعنی وہ مخصوص ایام جو ہیں وہ ناپاکی کے ہیں۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور فرمایا لہذا حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ اب یہ کنارہ کشی جو ہے میاں بیوی کے ملاپ کے حوالے سے ہے، لیکن جو معاملات رہن سہن کے ہیں، جو معاملات گھر کے ہیں، کھانا پینا ہے، گھر کا نظام چلانا ہے، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں فرمایا گیا کہ ایسی صورت یا ایسی وجودی حالت میں اس ایک خاتون کو الگ کر دیا جائے۔ آج بھی کئی جگہ پر ایسے رواجات ہیں کہ کسی خاتون کے ہاں اگر پیدائش کا معاملہ ہو یا یہی صورت پیش آ رہی ہو تو اسے آبادی سے باہر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے، الگ اس کے لیے عمارت تعمیر ہوتی ہے تو اسے وہاں بھیج دیا جاتا ہے کہ جب وہ صاف ہو تو واپس آئے۔ تو جو بنیادی انسانی معاملات ہیں زندگی کے ان میں پابندی نہیں ہے۔ عبادت کے حوالے سے بات ہے، پھر میاں بیوی کی مقاربت کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ پھر یاد رکھیے جو انسانی وجود کے لیے بہتر ہے اور جو اس کی ضرورت ہے، ہر شے کو اللہ کریم نے ایک نظم عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے 2 بچوں کے نکاح تھے، سنت ہے، النکاح من سنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نکاح کے ساتھ یہ حدیث شریف جو ہے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اب جہاں یہ حصہ بقائے انسانی کا ہے، آپ غور فرمائیں کہ یہ رشتہ نہ صرف 2 افراد 2 خاندانوں کو ایسا جوڑ دیتا ہے جس سے ایک دوسرے کی جو جمع ہونا ہے قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے، عزت اور طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک انس بڑھتا ہے، ایک معاونت بڑھتی ہے، معاشرے میں ایک جو ہے اتفاق کا سبب بنتا ہے۔ اور یہی اگر بات بے حیائی کے معنوں میں کہیں دیکھی جائے تو لوگ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو جاتے ہیں، یعنی یہی معاملہ اسلام کی حدود سے باہر جو ہے وہ نفرت اور عناد کا سبب ہے، اور یہی معاملہ جہاں بقائے انسانی ہے، اللہ کریم کے نام پر یہ معاہدہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت ہو، تو یہ ایک جذبہ ایسا ہے جو جانثاری دیتا ہے۔ اب کہاں جان کے در پر ہونا اور کہاں جانثاری، تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ کا جو حکم ہے، جو دین اسلام کا حکم ہے، انسانی ضرورت کی تکمیل بھی ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل بھی ہے، اور اللہ کریم نے
جو اس کے لیے نصیب فرمایا اس کا حصول بھی ہے، لیکن بالعموم زندگی پر اس کا اثر دیکھیں کہ کس درجے کا پڑتا ہے۔ پھر جہاں جو لوگ برائی میں ملوث ہوتے ہیں، جتنی بھی نفسانی رغبت ہو، خواہش ہو، اس برائی کے ساتھ ایک تکلیف جو ہے اس کا اثر بھی پیدا ہوتا ہے، ذات پر بھی پیدا ہوتا ہے، معاشرے پر بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی عمل جو اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہو، حکم کے تحت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی رہنمائی کی مطابقت رکھتا ہو، آپ کی سنت میں ہو، نہ صرف وہ تسکین اور راحت دیتا ہے ذاتی طور پر، یہ اطمینان معاشرے میں بھی اثر کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ وہ زندگی کے حصے اور وہ پہلو ہیں جہاں دین اسلام حیا کا درس سکھاتا ہے۔ ہم کم علم گنہگار، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم نے قرآن کریم سے اتنا سبق سیکھا نہیں جتنی اس پر تحقیق وہ کرتے ہیں جو اس کے خلاف چلتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، وہ یہیں سے سبق لیتے ہیں کہ اس قوم کو بے حیا کر دو۔ تو آپ غور فرمائیں کہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں کس درجے کی سرائیت کر چکی ہے کہ ایسا نیم برہنہ لباس جو بندہ گھر میں بیٹھا کسی کا پہنا دیکھ نہیں سکتا، ہم تمام لوگوں کے گھروں میں آپ خیال فرمائیں کہ اشتہارات کی صورت میں اور جو پروگرام ہیں ان کے انعقاد کی صورت میں کتنا عام ہو چکا۔ آپ سرے راہ جاتے ہیں تو جہاں بل بورڈز ہیں، جہاں اشتہارات لگے ہوتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں، آپ نہیں دیکھ رہے لیکن آپ کو دیکھنا۔ آپ حالات حاضرہ سننا چاہتے ہیں لیکن عین حالات حاضرہ سننے کے دوران آپ کو نیم برہنہ وجود دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کسی شے کا اشتہار دے رہے ہو یا اس خاتون کا اشتہار بنا رہے ہو، کیا یہ خواتین کی عزت ہے؟ لیکن جب آپ واپس باریکی میں دیکھیں گے تو الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کیا گیا ہوگا جس میں معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ اب جس شے کی تشہیر ہے وہ کیا ہے، جس طرح دے رہے ہو، اسے پیش کر رہے ہو، وہ کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو اسی طرح آپ جتنا سوشل میڈیا کا آج کا سیٹ اپ ہے، جتنی یہ جدت ہے، اسے دیکھیں، اور جتنی سہل آسان اور سستا یہ بے حیائی کا نظام ہمارے اندر دیا جا رہا ہے، اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ باتیں جو بلوغت تک بچے نہیں جانتے تھے، بلوغت کو پہنچنے سے کہیں پہلے وہ جانتے ہیں۔ آج کیوں؟ رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی شعور تو پیدا نہیں ہوا، شعور کی عمر کو تو بچہ پہنچا نہیں، لیکن اسے کوئی ایسا پردہ زندگی کا نہیں رہا جسے وہ نہیں جانتا۔ کیسے اسے یہ سارا سکھلایا جا رہا ہے؟ ہمارا ہی پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہم ہی پر وہ ایسا استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ہی بچے جو ہیں وہ بے حیائی میں مبتلا ہوتے چلے جائیں۔ تو جو زندگی کے پہلو اللہ کریم نے عطا فرمائے وہ عین انسانی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں اور کل معاشرے میں بھی بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب فرمایا کہ ایسی کیفیت حالت میں کنارہ کش رہو، اب اسے جدید سائنس جب تحقیق کرے گی تو میڈیکلی، طبی طور پر یہ انسان کی ضرورت ہے کہ اس وقت وہ پرہیز میں رہے۔ فریقین کو اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے آج جدید تحقیق کی تحقیق کو دیکھ کر یہ حکم ماننا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں نہ آج کی جدت کی تحقیق سے غرض ہے اور نہ یہ سوال ہو کہ ایسا کیوں ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ اللہ کریم کا حکم ہے، اتنی بات کافی ہے۔ چونکہ بندگی جو ہے یہ غیر مشروط اطاعت ہے۔ اگر سوال ہے تو کیا اسے بندگی کہو گے؟ اگر اعتراض ہیں تو کیا اسے امتی کہو گے؟ تو معاملہ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخ انسانی، حیات انسانی ایک ایک حکم کی
تصدیق کرتی ہے، یعنی تاریخ وقت جو ہے یہ تصدیق کرتا ہے کہ جو حکم دین کا ہے وہ مقدم ہے اور وہ غیر متزلزل ہے۔ مقدم تو حکم ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے، لیکن اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ ساری جدت بھی جہاں تک پہنچ چکی وہ یہی کہتی ہے کہ 14 صدیاں 15 پہلے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا زندگی اس کے مطابق ہی ہے۔ جہاں جو اس کارگاہ حیات کی گانٹھ کھلی، جو پردہ ہٹا، وہاں یہ تصدیق ہوتی آئی کہ جو کچھ قرآن کریم نے فرمایا یہ درست ہے، عملاً بھی درست ہے۔ اطلاعاً جو حصے بیان فرمائے گئے ہیں ان کی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک ایک پہلو جو ہے وہ درست۔ وَلَا تَقْرَبُونَهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ تو وہی حصہ مزید جو ارشاد فرمایا کہ جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کیا جائے۔ اب اس میں اس کیفیت سے گزرنے کے بعد جو نہا کر پاک ہونا ہے اس حوالے سے علماء کرام کے درمیان بحث آتی ہے، لیکن جو نہا کر پاک ہونا اس میں ایام کم سے کم بھی ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 تک بھی جاتی ہیں، لیکن اگر اس سے زائد ہو تو پھر وہ بیماری ہوتی ہے، اس میں وہ جو نماز کی فرصت ہے پھر وہ نہیں اپنی پڑھنی پڑتی ہے، اس کے اپنے احکام ہیں۔ تو اسی لیے جو دینی حکم ہیں انہیں جاننا ضروری ہے، چونکہ جانتا ہوگا تو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کنارہ کش رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ یہی بات میں عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ جو اللہ کریم نے حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ لذت انسانی اور تسکین نفس ان چیزوں کو لے کر جب کوئی چلتا ہے اپنا بھی نقصان کرتا ہے، مخلوق کا بھی نقصان کرتا ہے، لیکن یہی تکمیل حدود شرع کے اندر ہو تو خود بھی وہ فائدے میں رہتا ہے اور مخلوق کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی، معاشرے میں بھی تقویت آتی ہے۔ اور فرمایا پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، امرکم اللہ، جیسے اللہ کریم کا حکم ہے۔ محض جو ہے ایک شہوت مقصود نہیں ہے، محض وقتی جذبہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر یہ جو نکاح ہے یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو اللہ کے نام پر ہے، اسی لیے غیر مسلم کے ساتھ نکاح جو ہے وہ صادر ہی نہیں ہوتا، وہ واقع ہی نہیں ہوتا۔ نکاح جب واقع ہوتا ہے، نکاح جب ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر ایک معاہدہ ہے۔ اب جو معاہدہ اللہ کے نام پر ہے، فریقین پر اللہ کا حکم بھی پھر نافذ ہوگا۔ حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے اس تقسیم میں جہاں کسی کا حق ہے وہاں دوسرے کا فریضہ بھی تو ہے۔ تو اسے دونوں طرف سے جب آپ دیکھیں معزز سامعین کرام تو ایک خوبصورت اور ایک ایسی حیات جس میں مٹھاس ہو، ایک ایسے خاندان کی بنیاد جسے اللہ نے بقائے انسانی کا سبب رکھا۔ تو نہ صرف نسل انسانی کی بقا ہے، اللہ جس کے نام پر معاہدہ کر رہے ہو اس کے حکم کے تحت چلو تو اس بقائے انسانی کی تربیت وہ ہے جو اسے انسانیت کی معراج کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کی جائے تو قرآن کریم فرماتا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کلہم بل اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور میں بھی پھر کچھ اس کے اپنے جو اصول ہیں وہ تو ہوں گے، تو یہ پھر جانور سے بھی دور جو ہے پھر انسان نہیں رہتا، گر جاتا ہے، انسانیت پر نہیں رہتا، گر جاتا۔ تو اللہ کریم کا حکم اور اس حکم کی تعمیل بقائے انسانی بھی ہے، اور پھر وہ حصہ
انسانیت کی معراج کی جو ہے، اور انسانیت جسے کہتے ہیں، اسے قائم اور اس میں ترقی کا سبب ہوتا ہے۔ اور جو فرمائے امرکم اللہ کے حکم سے، اب صرف شہوت رانی مقصود نہیں ہے، جہاں جو حکم ہے اس کے مطابق ہو۔ اب یہاں تو وہی حصہ مراد ہے جس کا حکم دیا گیا، اس سے تجاوز یا کمی بیشی جو ذاتی خواہش سے کوئی کرے وہ درست نہیں ہے، اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی جہاں وہ زیادتی کرے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ جو پچھلا حصہ ارشاد فرمایا نا، امرکم اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت، اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ خواہشات ذاتی کی پیروی نہ کرے، اس ملاپ میں بھی ان حدود کا خیال رکھے جو اللہ کریم نے مقرر فرمائے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق یہ میاں بیوی کا ملاپ ہے تو اسے ایک درجے کی جو ہے عبادت کا حصہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خواہش یا لذت ذاتی کی تکمیل کرتے ہیں تو کیا اس سے بھی ہمیں عبادت کا درجہ نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تکمیل اللہ کے حکم کے بغیر جو کرتا ہے، یعنی جو بے حیائی کرتا ہے، وہ گناہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہے؟ تو فرمایا پھر جو حکم کے تحت عمل کرتا ہے اسی طرح پھر اس کے لیے اجر اور ثواب بھی ہوگا۔ جیسے غلطی کا گناہ ہے اسی طرح درست حکم کا ماننا اجر اور ثواب کا سبب ہے۔ اور جو یہ حصہ فرمایا نا ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اب اسی آیت کی نسبت سے جب دیکھا جائے تو غفلت جو ہے، غافل ہونا، اس سے اجتناب، اس سے بچنے کا فرمایا گیا ہے، اور اللہ کی یاد کثرت سے بیان فرمائی گئی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ خبردار غافلوں میں سے نہ ہو جانا، چونکہ غفلت وہ اثر پیدا کرتی ہے جس میں بدعمالی کا خدشہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنی غفلت بڑھتی ہے وہ خدشہ عمل کی صورت میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، عمل جو ہے وہ بد شروع ہو جاتا ہے۔ اور غفلت، جب آپ غافل کی کیفیت پر بیان کریں گے تو غفلت کی نسبت پر بات ہوگی۔ انسانی مزاج ہے، آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا سوچ رہے ہو، وہ کہتا کچھ نہیں سوچ رہا۔ اسے کہیں جو سوچ رہے ہو وہ بتاؤ، وہ کہے گا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن ایسی ہی کسی سوچ کی طرف اس کا خیال ہوتا ہے۔ بندہ کہیں بیٹھا ہے اور اس محفل میں وہ گم ہو جاتا، اس سے پوچھا جائے میاں کیا ہے، وہ ایک دم ٹھٹک کر سوچتا ہے کہ ہاں میں کہاں بیٹھا ہوں، کون سوال کر رہا ہے، یعنی موجود وجودی طور پر جہاں تھا وہاں سے غافل ہو گیا۔ دھیان جس طرف تھا ایسا وہ دھیان مرکوز ہوا کہ اس کا وجود کہیں اور ہے اور وہ کیفی طور پر کہیں اور ہے۔ اب دنیا کے معاملات پر یہ جو اثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس کا دھیان ہٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، زندگی کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ زندگی موت کا نہ مسئلہ بن جائے۔ اب اسی غفلت کو جب آپ ایمانی پہلوؤں میں اس پر بحث کریں گے کہ جو بندگی کی کیفیت ہے اس میں جس درجے کی غفلت آئے گی اس درجے کی خطا کا امکان بڑھتا چلا جائے گا، اس درجے کے شیطان کے ورغلانا اور شیطان کے بھٹکانا جو ہے وہ خدشہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کریم کی جو یاد ہے یہ غفلت سے نکال لاتی ہے۔ جتنا بھی کوئی غافل ہو جب وہ اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے تو یہ ایسا نور ہے کہ کوئی یا کسی درجے کا اندھیرا نہیں رہتا، چھٹ جاتا ہے۔ اب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی شائبہ رہتا ہے کہ جی اندھیرا ہے، اشک چھٹ جاتی ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جب اعمال، معاملات ان میں سے گزرتی ہوئے
متوجہ اللہ رہنا، اور متوجہ اللہ رہنے کے لیے بہت بڑا جو حصہ ہے جب ایمان نصیب ہو، چونکہ ایمان کے بنا یہ بصیرت ہے ہی کوئی نہیں کہ اسے کوئی سمجھ آئے۔ جب حق نصیب ہوتا ہے معزز سامعین کرام، اور پھر عبادات جو ہیں اس غفلت کو دور کرتی ہیں اور اسے اپنے اللہ کی طرف جو دھیان ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے مخاطب، آپ خاموش بیٹھے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے ہم کلام، میں بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ تو اس نشست کو حدود و قیود یہ کیفیت دے رہی ہے کہ یہ روبرو ہیں اور ایک نشست چل رہی ہے۔ آپ نہ میرے دل کا حال جانتے ہیں، نہ میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری ان ساری گفتگو کے ساتھ آپ کیا سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو جیسے اسی مثال کو لے لیں، کیونکہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، جو سامعین میرے ساتھ لائیو سن رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کیا ہوا۔ اب یہ جو بچہ بیٹھا ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کس محفل میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اس کی تربیت کا فقدان ہے، اس کی ناسمجھی ہے، کیا ہے۔ لیکن جب اس نشست کا لحاظ ہوگا تو سماعت کے حصوں میں بیٹھے گا تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس سے اسے سبق حاصل ہوگا۔ اب اسی طرح اگر میں اپنی طرف اسی مثال کو لاؤں تو اس سے مراد کیا جانے، میں اپنا علم جھاڑ رہا ہوں، آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا معلوم کہ میں زور بیان صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں ہاں جی بڑا اچھا مقرر ہے، کیا باریکی کی بات کی حضرت صاحب۔ لیکن یہی کیفیت جب ہم سب کو اللہ کی نسبت نصیب ہو تو اللہ کریم کی ذات تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو جب یہ نسبت اللہ کی طرف نصیب ہو اور یہ ایمان کا درجہ کہ میرا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تو صرف جاننا آپ کو ایک حد میں نہیں کھڑا کرتا، اس جاننے کی جو کیفیت ہے، جو ایمان ہے، وہ آپ کے اندر بندگی بڑھاتا ہے، وہ ایمان کی کیفیت آپ کو ان حدود و قیود میں کھڑا کر دیتا ہے جو اللہ نے مقرر فرمائی۔ تو اسی طرح جب ہم اپنی زندگی میں غفلت کو دیکھتے ہیں تو غفلت یہ حالت کرتی ہے جو میں سے مخاطب ہوں، کیوں؟ اسے کوئی پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا، کتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں اور میں چھوڑ رہا ہوں، اسے کوئی احساس نہیں۔ آخر آپ کے روبرو بھی اور اس کیمرے کے روبرو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اسے اٹھایا، میں نے کہا یہاں اس دوسری طرف تشریف لے آؤ، نہ خود سن رہے ہو، نہ جس کے کان میں لگے ہو نہ اسے سننے دے رہے ہو۔ غفلت یہ بندے کی کیفیت کرتی ہے کہ جتنا غافل ہوتا جائے گا وہ خود اپنا کمال سمجھے گا، شاید میں بڑا کمال کر رہا ہوں۔ نہیں، جب گرفت میں آؤ گے تمہیں ہمارے تمام کمالات کی سمجھ آ جائے گی، اور اللہ معاف فرمائے کہ یہ غفلت طاری ہو کہ بندہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زندگی چلتی رہے گی۔ بچے پڑھتے ہیں، سال کی ابتدا ہوتی ہے، ہم خود پڑھتے رہے ہیں، بچے آتے ہیں، پہلا دن آئے، اپنی کتابیں لیں، خوشی ہے، کیا ہے جی آج کلاس کا پہلا دن، تو وہ دن چلتے رہتے ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے نتائج میں فرق سمجھ آتا۔ اسی طرح یہ جو ہم روز خوش ہوتے ہیں نا، ایک دن گزر گیا، کیسے میاں گزرا، اس کا جواب اللہ کے حضور کیا دو گے؟ تم نے کیا کیا؟ جو قوت اس نے تمہیں دی، جو عقل اس نے تمہیں دی، جو وجودی طاقت اس نے تمہیں دی، تم نے اس کا استعمال کیا کیا؟ تو اگر ایک بچہ اپنی جو اس کی استطاعت ہے اسے استعمال نہیں کرتا اور سال بعد فیل ہو جاتا ہے، پھر منہ چھپاتا ہے، تو کلی حیات میں کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ زندگی ایسا بسر کرے جس میں غفلت ہو اور وہ کہے آخرت کے دن جا کر میں سرخرو ہو جاؤں گا؟ اللہ معاف فرمائے، ہمارے رکوع سجود سے بخشش نہیں ہے، بخشش یقیناً اس کی رحمت سے ہے، یہ یقینی بات ہے، لیکن کیا اس کی رحمت کے لیے یہ کیفیت کہ ہم حکم کے تابع اپنی صحیح اور کوشش میں زندگی بسر کر دیں، یہ لازم نہیں ہے۔
تو جب کوئی امر واقع ہوتا ہے معزز سامعین کرام تو پھر غفلت آتی ہے، یعنی ایک طرف کا دھیان دوسری طرف جائے تو وہاں جہاں کا دھیان درکار ہے وہاں سے غافل ہو۔ یہ جو کیفیت جس پر ہم بات کر رہے ہیں، جو قرآن کریم نے میاں بیوی کے رشتے کی بات کیا، یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ غفلت کے جو چند لمحات ہوتے ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں، اسے کسی طرف کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ تو وہ جو کمزوری غفلت کی نسبت آئی یا زندگی کی کوئی کمی بیشی گزار آیا ہے اور توبہ کر رہا ہے، ہر دو پہلو سے دیکھیں تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت فرمان۔ ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں، کسی سے لڑ پڑتے ہیں، کسی کو ہم سے اتفاق نہیں ہوتا، اور وہ بے اتفاقی ہمارے اندر نفرت پیدا کرتی ہے اور نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ہم انسان ہیں، سارے مخلوق ہیں، سارے محتاج ہیں، سب کے پاس ذاتی نہیں ہے، سب کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ ہمارا غصہ جو ہے وہ فرو نہیں ہوتا، ناراضگی دور نہیں ہوتی، اور وہ خالق اور مالک ہے، ہر شے اس کے دست قدرت میں ہے۔ جو غلطی کمزوری ہے اسے چھوڑ دو، سچے دل سے معافی مانگو۔ وہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، وہ تمہیں محبوب کر لے گا، یحب محبوب کر لے گا، دوست بنا لے گا۔ فرمایا یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ یحب التوابین، توبہ جو کرتا ہے اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ توبہ نہ صرف اس عمل کو چھوڑنا بلکہ جو غلطی اور تجاوز ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہونا، ندامت اور شرمندگی اس درجے کی ہونا کہ آئندہ بندہ اس سے بچے۔ تو ہماری توبہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لاکھ دفعہ توبہ، کانوں کا ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، لاکھ دفعہ توبہ، عمل نہیں چھوڑ رہے ہوتے، تو کیا وہ توبہ کے معنوں میں آئے؟ تو جو کمی بیشی ہے یہ اللہ کریم کی شان ہے، اس کا کرم اور احسان ہے۔ جتنی غلطیاں اور گناہ لے آؤ، صدق کے دل سے معافی مانگو، وہ کریم غفور الرحیم معاف فرماتا، فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، یقیناً ان اللہ، یقیناً اللہ جو ہیں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام، کہاں سزا کا مستحق ہے، کہاں رب کائنات اسے محبوب فرما رہے ہیں۔ کیسی عطا ہے، اب یہ اللہ کی ذات ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ فرمایا وہ یحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ پاکی بڑی شے ہے معزز خواتین و حضرات، جہاں شیطنت ہوگی وہاں ناپاکی ہوگی، یاد رکھیے گا، تعفن ہوگا، بدبو ہوگی، گندگی ہوگی۔ جتنے جادو ٹونے کرنے والے ہیں وہ سارے گندگی کی رغبت دیں گے، جتنی شیطنت ہے وہ گندگی میں ہوگی، بدکاری گندگی ہے، گناہ ہر طرح کا اپنی اپنی حیثیت میں گند ہے، اس کا تعفن ہے، اس کی بدبو ہے، اور اس میں شیطنت کی بڑھوتی ہوتی ہے۔ طہارت، یہ روز ہمارا مسئلہ بنا ہوتا ہے جی اتنے مجھ پر جادو ہو گئے ہیں، جی اتنے لوگ مجھ سے جل رہے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو، ہم ہیں کیا بھائی؟ کیا ساری مخلوق ہمیں ہی دیکھ رہی ہے کہ ہم ہی سارا نظام ہستی چلا رہے ہیں؟ تو ایک غلط فہمی بھی رہتی ہے ہمیں اپنے بارے میں۔ دوسرا، مسائل جو ہوتے ہیں ان میں غور کیجئے کہ روز کوئی نہ کوئی بات آتی ہے، جی جنات آ گئے، جادو ہو گیا، کسی نے جی میرا رزق بند کر دیا۔ اگر کوئی باوضو رہے نا، باوضو رہتا ہو، اس پر جادو جو ہے اثر نہیں کرتا۔ کسی کے قلب میں کیفیات ہوں، اس قلب میں جنات گرفت کیا کریں گے؟ جس طرح وجود انسانی جنات کی قربت سے ایک ایک ریشہ ٹوٹتا ہے، جنات میں نبوت نہیں ہے، انوارات الہی وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ جس طرح جنات سے وجود انسانی کا ریشہ ریشہ ٹوٹتا ہے، ان کا ریشہ ریشہ انوارات الہی سے جل جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔
تو وہ جو اندھیرا ہمارے کردار کا ہے، ہمارا مسئلہ وہ ہے، ہمارے مسائل اپنی کمزوری کے سبب ہیں۔ یہ جو روز ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جی جادو کر دیا کسی نے ہم پر، تو جو ٹونے ہو گئے ہیں، جی ہمیں جن بھگا رہے ہیں۔ کیا جرت ہے بھائی جادو کی، کیا جرت ہے جنات کی؟ ہاں کہا اندھیرا ہے، تو جب سورج نہیں ہوگا تو اندھیرا تو ہوگا، روشنی نہیں ہو تو اندھیرا تو ہوگا۔ تو یہ سارا سبب اس لیے ہے کہ ہم نے اعمال صالح چھوڑ دی، اقرار ہے صالح اعمال چھوڑ دی۔ آپ غور فرمائیں کتنی اہمیت ہے فرض نماز کو، آپ غور فرمائیں تلاوت قرآن کریم کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں، اور رب کائنات فرماتا ہے جو توبہ کرے میں اسے محبوب کر لیتا ہوں۔ کیا عطا ہے، کیا کرم ہے۔ اور فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ جو ایسے عمومی طور پر پیشاب کرتے ہیں اور اس کی قطرے جو وجود پر پڑتے ہیں، کبھی یہ احادیث میں دیکھا کہ وہ جو قطروں کی ناپاکی وجود پر آتی ہے اس کا حساب کیا ہوگا اور کیسے حساب سے گزرنا ہوگا۔ تو حکم کو دیکھ لیں، ایسی جگہ ایسا انداز کریں جس سے آپ کے وجود کو پلیتی نہ آئے، ناپاکی نہ ہو، تو پاک صاف ہو جاؤ۔ تو باوضو جو ہے اس پر اثر نہیں ہوتا جادو کا۔ جس قلب میں انوارات الہی ہوں اس پر جنات گرفت نہیں کر سکتے۔ یہ جو وہم کا ہم شکار ہیں، کبھی غور کیجیے، ہر ایک کو ایک وہم ہے، مسائل کے حوالے سے بھی، ذات کے حوالے سے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو حاصل ہے اس پر شکر کرو، جو نہیں ہے اس پر صبر کرو اور اس سے مانگو، تو تمہارا یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہ کرتا تو ویسا ہو جاتا، ویسا کیا ہے تو ایسا ہو جاتا۔ خواہ مخواہ کے ہمارے مسائل، اپنا عمل درست، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق، حدود و قیود کے مطابق اپنا سبب کرو، معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دو۔ ایک بچہ اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے اور اسے توقع ہوتی ہے میری بات پوری ہو جائے گی، اتنی بھی توقع ہماری اپنے اللہ سے نہیں ہے۔ دیکھو نا، رشتے کی بات ہے، اس رشتے کی چاشنی، اس کی مٹھاس کی بات۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اور اللہ جل شانہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، زندگی ایمان سے بسر کرنا نصیب ہو، اور آخرت جو ہے یہاں سے آخرت کو جو روانی ہے وہ بحالت ایمان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔